الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر صدق اللہ العظیم۔ آج سے آپ حضرات کے سامنے واقع کربلا کا پس منظر، حقائق اور نتائج رکھنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اس واقعہ کو قدر تفصیل کے ساتھ قسطوں میں بیان کیا جائے گا، لہٰذا آج پہلی قسط، پہلا درس، پہلا سبق، اس کے اندر اس واقعے کی بنیاد سماعت فرما لیں، پھر انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اس واقعہ کی تکمیل کی جائے گی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوتی ہے تو یزید تخت سنبھال لیتا ہے اور اپنی بیعت کے لیے لوگوں سے کہتا ہے، لہٰذا والی مدینہ ولید بن عتبہ، اس کی طرف یزید نے خط بھیجا کہ لوگوں سے میری طرف سے وکیل بن کر میرے لیے بیعت لو، یعنی گویا کہ صاف لفظوں کے اندر یہ بات تھی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے ہیں اور میرا دعوی خلافت ہے، میں خلافت کے تخت پر بیٹھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام رزیق رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اور یہ بات تاریخ خلیفہ ابن خیاط کے اندر موجود ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو رزیق کہتے ہیں کہ یزید نے مجھے والی مدینہ کے پاس بھیجا کہ ان سے جا کر کہو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے ہیں اور میرا دعوی خلافت ہے، لہٰذا میری طرف سے لوگوں سے بیعت کرو، اور خصوصاً سیدنا عبداللہ بن زبیر، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بیعت لو، اس لیے کہ یہ قابل عزت اشخاص میں سے ہیں اور ان سے بیعت لینا ضروری ہے، ان کو مہلت نہیں دینی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں والی مدینہ ولید بن عتبہ کے پاس پہنچا تو دربان نے کہا کہ وہ سو رہے ہیں، کمرہ خاص کے اندر چلے گئے ہیں، اس وقت آپس میں ملاقات کی کوئی صورت نہیں بن سکتی۔ تو راوی کہتے ہیں میں نے کہا کہ ایک اہم معاملہ کے لیے حاضر ہوا ہوں، لہٰذا میری ملاقات کروائی جائے۔ ملاقات کروائی گئی۔ ولید بن عتبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر غم زدہ ہوئے، اور صبح کے وقت سیدنا عبداللہ بن زبیر، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا لیا۔ اب ان دونوں حضرات سے اس نے یہی بات کی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے ہیں اور یزید جو ہے وہ خلافت کا دعویٰ کر رہا ہے، لہٰذا اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے فرمایا کہ یہ کوئی بیعت لینے کا وقت نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد لوگوں کا طرز عمل کیا ہے، لہذا اس کے بعد بیعت کریں گے، اور دونوں حضرات وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اسی طرح تاریخ کی کتابوں کے اندر ملتا ہے، تاریخ خلیفہ بن خیاط کے اندر ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی رات کے پچھلے پہر نکل پڑے کہ مکہ کی طرف روانگی کی جائے اور مکہ پہنچا جائے، لہٰذا جب رات کے وقت
لوگوں کی آنکھیں سو گئیں، یعنی لوگ گہری نیند سو گئے، تو انہوں نے سفر کا ارادہ کیا اور وہاں سے نکل پڑے۔ مقام حلیفہ میں کچھ دیر ٹھہرے اور پھر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے اور مکہ کے اندر پہنچے۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی اسی طرح کیا کہ مکہ کا ارادہ کیا کہ سفر کر کے مکہ پہنچا جائے۔ جب یہ مدینہ سے نکل رہے تھے تو عبداللہ بن موتی سے ان کی ملاقات ہوئی اور پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے، آپ پر ہم فدا ہوں۔ این تریدو، کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مکہ کا ارادہ ہے، وہاں جا کر اللہ جل شانہ سے استخارہ کروں گا اور پھر جو بات سامنے آئی اس کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ بس مکہ چلے جائیں، لیکن کوفہ کا ارادہ کبھی نہ فرمانا، کوفہ کی طرف نہیں جانا، اس لیے کہ کوفہ منحوس شہر ہے، اس کے اندر آپ کے والد کو شہید کیا گیا ہے اور آپ کے بھائی کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا ہے، لہذا کوفہ کا ارادہ آپ نے نہیں فرمانا۔ بہرحال عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیعت کیے بغیر مکہ کی طرف پہنچ گئے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیعت کیے بغیر مکہ کے اندر پہنچ گئے۔ اب دونوں علیحدہ علیحدہ نکلے تھے اور مکہ کے اندر پہنچ گئے۔ مکہ کے اندر پہنچ کر وہاں جا کر دونوں کی آپس کے اندر ملاقات ہوئی ہے، تو یہ اس واقعے کی ابتدا ہے اور اس کا مقدمہ ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ کیا ہوا وہ اگلی قسط کے اندر، اگلے بیان کے اندر، اگلے درس کے اندر آپ حضرات کی توجہ کی نظر کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔